بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 3 فاقے میں روزہ کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق فاقے میں روزہ کے مصنف خواجہ حسن نظامی کا نام علی حسن تھا، مگر حسن نظامی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے وابستہ رہے۔ خواجہ حسن نظامی ایک بے مثال اور باکمال ادیب ہیں جنہوں نے مختلف اصناف میں بہت کچھ لکھا ہے۔ فارسی اور عربی تعلیم کے حصول کے بعد انگریزی کی طرف متوجہ ہوئے، مگر شدھ بدھ کے سوا اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکے۔ آپ کو ادب اور لکھنے لکھانے کا شوق اس طرح پیدا ہوا کہ ایک بار اخبار آپ کی نظروں سے گزرا تو اس کے تمام مضامین پڑھ کر خوش ہوئے اور خود بھی لکھنا شروع کر دیا، اور یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ 12 سال کے عرصے میں 40 سے زائد کتابیں تصنیف کر ڈالیں۔ شروع ہی سے صوفیانہ ماحول نے آپ کو بھی صوفی بنا دیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کی پہلی تصنیف مفلسی کا مجرب علاج تھی۔ آپ کی نثر سادگی اور پرکاری سے مزین ہے، خیال سے خیال اور بات سے بات پیدا کرنے اور روانی اور سلاست آپ کی تحریر کا خاصہ ہے۔ یہ رنگ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے واقعات بیان کرنے میں نمایاں ہے۔ خواجہ صاحب نے انتہائی معمولی عنوانات پر قلم اٹھا کر انہیں خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں مفلسی کا مجرب علاج، سفر نامہ مصر و شام و حجاز، فرام قبلہ ٹو شملہ، خدائی انکم ٹیکس، بیگمات کے آنسو، غدر دہلی کے افسانے اور سی پارائے دل شامل ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے حکمران تھے۔ دارالحکومت دہلی میں مرزا سلیم بہادر دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں بلا کے تاکید کر دی کہ رمضان میں راگ رنگ کی محفلیں موقوف کر دی جائیں۔ یہ حکم ان کی طبیعت پر ناگوار گزرا، مگر مصاحبین یعنی ساتھیوں میں سے ایک شخص نے انہیں ترغیب دی کہ رمضان المبارک میں مسجد میں جا کر وہاں روح پرور ماحول کا نظارہ کر کے دیکھیں۔ مرزا نے مسجد میں ذکر کی محفلیں، دینی مجلسیں، قرآن خوانی اور افطار کے وقت کی رونق دیکھی تو ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ اب ان کا جھکاؤ مسجد کی طرف بھی ہو چلا تھا۔ یوں شب و روز گزر رہے تھے کہ 1857 عیسوی کا ہنگامہ آ پہنچا۔ شاہی خاندان کو اپنی جانیں بچانا مشکل ہو گیا۔ انگریزوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ پورے شہر میں بدامنی کی فضا تھی۔ اپنے خاندان کو کسی طرح محل سے نکال کر بچتے بچاتے وہ چھترپور پہنچے۔ یہاں ڈاکوؤں نے ان کا اسباب لوٹ لیا۔ ایک بے بسی کا عالم تھا۔ اپنی بوڑھی والدہ، بیمار بیوی اور کم سن بیٹی کے ساتھ وہ جنگل میں کھڑے تھے۔ کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس خاندان پر ٹوٹنے والی آزمائش کے پہاڑ نے انہیں اس حال پہ پہنچا دیا تھا۔ اس سے پہلے کئی صدیاں مغلیہ خاندان کا تنتنا اور شان و شوکت دیکھ چکی تھیں۔ غیر محفوظ رہنے کا ٹھکانہ نہ ملا، مگر تقدیر کی ستم ظریفی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے کبھی وبائی بخار نے آ گھیرا اور یوں لگا جیسے جان لے کر ٹلے گا۔ کبھی طوفان کے سبب جان کے لالے پڑ گئے۔ جو اناج غلہ تھا کسی کام کا نہ رہا۔ گاؤں کے چودھری نے آٹے کا بندوبست کر کے دیا
تو ماضی کا سنہرا دور یاد کر کے کچھ دن گزار لیے۔ ماہ رمضان شروع ہوا مگر سحر و افطار کے واسطے کچھ نہ تھا۔ اس مجبور گھرانے نے فاقے کی حالت میں روزے رکھ کر 2 دن گزارے۔ بے کسی کے عالم میں ماں نے آہوزاری کے ساتھ دعا کی۔ افطار کے وقت گاؤں کے چودھری نے نیاز کا کھانا اور زکوٰۃ کی رقم بھجوائی تو والدہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شاہی خاندان کی نسبت سے زکوٰۃ لینا انہیں گوارا نہ تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا۔ یوں جسم و جان کا رشتہ قائم رکھ کر اس شاہی گھرانے نے گاؤں میں کچھ وقت گزار کر شہر دہلی کی راہ لی اور قدر عافیت کے دن گزارے۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ یہ کہانی دراصل مرنے والی تہذیب اور تاریخ کا ایک نوحہ ہے۔ مسرت ہو یا آزمائش، دوام کسی کو نہیں۔ مصائب و آلام سے بھرپور یہ افسانہ رحم و عبرت کے جذبات انسانوں کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار مرزا سلیم بہادر نے اپنی آنکھوں سے ایک گرجتے ہوئے انقلاب کی تباہ کاریاں دیکھی تھیں، ایک معاشرے کو دم توڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک سلطنت کا جھلملاتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا تھا اور ایک نئے دور نے جنم لیا تھا۔ شہر کی بربادی اور حکومت کے زوال سے جنم لینے والا المیہ انسانی نفسیات پر گہرا نقش چھوڑنے کے ساتھ وہ زخم دے جاتا ہے جسے چاہیں بھی تو بھرا نہیں جا سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مشقی سوالات کے سوال نمبر 1 کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، نتھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ اس کا جواب ہے، نتھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے حکم دیا کہ رمضان المبارک کے احترام میں گانے بجانے کی محفلیں موقوف کی جائیں۔ اگلا سوال ہے، مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہے، مصاحب نے مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ افطاری سے قبل وہ جامع مسجد میں تشریف لے جایا کریں، وہاں کی رونقیں اور روحانی ماحول طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہے، مصاحب نے یعنی ساتھیوں نے مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ افطاری سے قبل وہ جامع مسجد میں تشریف لے جایا کریں، وہاں کی رونق اور روحانی ماحول طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالے گا۔ اس کے بعد سوال ہے، کلو جدید لذیذ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، کلو جدید لذیذ عربی ضرب المثل ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر نئی چیز میں لطف ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ اس کا جواب ہے، رمضان میں افطاری کے وقت جگہ جگہ تعلیم و تعلم کے حلقے تھے، قرآن شریف سنا اور سنایا جا رہا تھا، دینی مسائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا، کہیں مراقبہ کا حلقہ قائم تھا، کہیں وظائف اور ذکر و اذکار کا سلسلہ تھا۔ افطاری میں بھی اہتمام نظر آتا تھا۔ مسجد میں روزہ داروں کے لیے افطاری لائی جا رہی تھی۔ اتنی کثرت سے افطاری کے سامان آ رہے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ اس نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کا یعنی دوسروں سے آگے نکل جانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی کہ وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے؟ اس کا جواب ہے، مرزا صاحب کو رمضان میں مسجد کی رونق اچھی لگی۔ رمضان کا اہتمام جس طرح عبادات، ذکر و اذکار اور روزہ داروں کو کھلانے کی صورت میں ہوتا تھا، مرزا صاحب اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے، وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ اس کے بعد سوال ہے، غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، غدر کی تباہی نے بہت سے اندوہناک المیوں کو جنم دیا۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی بیگمات اور شہزادوں پر جو مصائب نازل ہوئے، ان کی داستان ایسی دلگداز اور اثر انگیز ہے کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اونچے محلات میں رہنے والے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ غدر کے باعث شاہی جاہ و جلال خاک میں مل گیا۔ جنہوں نے اپنی آنکھ سے سلطنت کا چراغ بجھتے اور دلی کو برباد ہوتے دیکھا تھا، اس کا زخم ان کے سینے میں ہمیشہ ہرا رہا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ و تراکیب لکھ دیے ہیں اور کالم کے دوسری طرف
ان الفاظ و تراکیب کے مطابق جملے بنا دیے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے زنان خانہ۔ اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا: جواں مرگ شہزادے کی خبر سن کر زنان خانے سے آہ و بکا کی صدا آنے لگی۔ اس کے بعد لفظ مغموم۔ اس کا جملہ بنے گا: مغموم شخص کے لیے یعنی غمزدہ شخص کے لیے دوسروں کی خوشی بے معنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد محاورہ ہے عجب بہار ہونا۔ تہوار کے موقع پر عجب بہار تھی، سوغاتیں بٹ رہی تھیں، بچے جھول رہے تھے، ہر چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اس کے بعد لفظ مکلف، اس کے معنی ہے پابند۔ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں، جتنے فرائض ہمیں سونپے گئے ہیں انہیں خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ اس کے بعد اگلا محاورہ ہے زیر و زبر ہونا۔ اس کا جملہ بنے گا: کیا خبر تھی کہ اس ایک شخص کے جانے سے دنیا زیر و زبر ہو جائے گی۔ اس کے بعد محاورہ ہے ماما گیری۔ اس کا جملہ بنے گا: جن بیگمات کے اشارہ ابرو کے لوگ منتظر رہتے تھے، گردش زمانہ نے انہیں ماما گیری پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد محاورہ ہے دلاسا دینا۔ اس کا جملہ بنے گا: دکھیاری کا غم ایسا شدید تھا کہ لوگوں نے جتنے دلاسے دیے سب بے اثر رہے۔ اس کے بعد لفظ مقدر۔ اس کا جملہ بنے گا: پڑھے لکھے لوگوں کو باہم لڑتے دیکھ کر طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ امتحانات میں کثیر الانتخابی سوالات آیا کرتے ہیں جس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور درست آپشن پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس میں پہلا جملہ ہے ہندوستان کا دل کہلاتی تھی۔ آپشن نمبر 1 بادشاہی، آپشن نمبر 2 دلی، آپشن نمبر 3 مسجد، آپشن نمبر 4 رنگینی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 دلی۔ اس کے بعد جملہ ہے ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے۔ آپشن نمبر 1 ندیم، آپشن نمبر 2 مرزا صاحب، آپشن نمبر 3 مرزا سلیم بہادر، آپشن نمبر 4 مرزا شہزور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مرزا سلیم بہادر۔ اس کے بعد سوال ہے لہو لعب کا مطلب ہے۔ آپشن نمبر 1 کھیل کود، آپشن نمبر 2 فضول خرچ، آپشن نمبر 3 مزیدار کھانے، آپشن نمبر 4 شان و شوکت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 کھیل کود۔ اس کے بعد جملہ ہے رنگ متغیر ہونا۔ آپشن نمبر 1 روزمرہ، آپشن نمبر 2 محاورہ، آپشن نمبر 3 ضرب المثل، آپشن نمبر 4 کہاوت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 محاورہ۔ اس کے بعد جملہ ہے انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ آپشن نمبر 1 4 روپے، آپشن نمبر 2 5 روپے، آپشن نمبر 3 10 روپے، آپشن نمبر 4 15 روپے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 5 روپے۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5 سبق کے کوئی 5 محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کالم کی ایک طرف میں نے محاورات لکھ دیے ہیں اور کالم کے دوسری طرف انہی محاورات کے مطابق جملے پہلے سے لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے پہلا محاورہ ہے کلیجہ پھٹنا۔ اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا: معصوم بچے کو بے یار و مددگار دیکھ کر حساس لوگوں کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ اس کے بعد محاورہ ہے گولیوں کا می برسنا۔ اس کا جملہ بنے گا: قابض فوج دن بھر معصوم لوگوں پر گولیوں کا می برساتی رہی۔ اس کے بعد تیسرا محاورہ ہے ٹھوکریں کھانا۔ اس کا جملہ بنے گا: کامیابی ٹھوکر کھا کے سنبھلنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ اس کے بعد محاورہ ہے ہوائیاں اڑنا۔ اس کا جملہ بنے گا: تپتی دوپہر میں لٹ پٹ کر جب وہ گھر پہنچے تو ان کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے بعد 5واں محاورہ ہے کلیجہ منہ کو آنا۔ اس کا جملہ بنے گا: سانحہ ایسا شدید تھا کہ سوچتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4 درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ جس میں پہلا اقتباس ہے تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ امتحانات میں اقتباس کی تشریح سے پہلے سبق کا اور مصنف کا حوالہ دیا جانا ضروری ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے دیا جائے گا: یہ اقتباس سبق فاقے میں روزہ سے لیا گیا ہے جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مرزا سلیم بہادر کا تعلق
شاہی خاندان سے تھا۔ جنگ آزادی کے نتیجے میں ان کے خاندان کو کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ ساز و سامان تھا، نہ رہنے کو مکان۔ جنگل میں بے آسرا پڑے تھے کہ اس بے چارگی کے عالم میں ان کی والدہ کی زبان سے درد و کرب میں ڈوبے الفاظ نکلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہماری حکومت تھی، عزت، مقام اور شہرت تھی۔ ہمارے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شاہوں سے مروب ہونے کے بجائے ان پر غلبہ پا لیتے تھے، مگر اب بقول حالی پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے۔ گردش تقدیر نے وہ دن دکھائے ہیں کہ نہ حکومت رہی، نہ جاہ و جلال۔ ہمارے ہاتھوں سے غریبوں، مسکینوں، بے کسوں کو امداد ہوا کرتی تھی، مگر اب حقیقت ایسی دردناک ہے کہ ہماری اپنی حالت بے بسی کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ ہمارے وجود کی بقا لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کے بعد اگلا اقتباس ہے: اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ شاہی خاندان کے فرد مرزا سلیم بہادر کے گھرانے کو جنگ آزادی کے بعد رہنے کو ٹھکانہ تو مل گیا، لیکن غربت کا یہ حال تھا کہ وہ کئی وقت فاقوں میں رہ کر گزار دیتے تھے۔ رمضان کے 2 روزے ایسے بھی ہوئے کہ نہ سحر میں کھانے کو کچھ تھا، نہ افطار کو۔ آخر گاؤں کے چودھری نے زکوٰۃ کی رقم بھجوائی جو ضرورت کے لیے کافی تھی، مگر مرزا سلیم کی والدہ کی خاندانی غیرت اچانک جوش میں آ گئی۔ انہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا کہ ہماری شان و شوکت اگرچہ مٹ گئی ہے، لیکن خاندانی حمیت ابھی باقی ہے۔ لوگوں کی امداد کی امید پر زندگی بسر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہوں کا انداز کسی کا دست نگر بن کے رہنے کے بجائے میدان میں مقابلہ کرنے کو پسند کرتا آیا ہے۔ وہ فاتح بن کر اپنے رزق کی وسعت کا سامان کرتے ہیں یا میدان جنگ میں کام آ جاتے ہیں۔ صدقہ پر گزر بسر غیرت و حمیت کا سودا کرنے کے مترادف ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔